دیکھیے جیسا آپ جانتے ہیں کہ کانگریس پارٹی الیکشن سے پہلے بھی، بلکہ کہا جائے تو الیکشن کا ہمارا یہ مین مدعا رہا، الیکشن کے دوران بھی اور سرکار بننے کے بعد بھی ہماری جو اسٹیٹ ہوڈ ہے اس کے ریسٹوریشن کے واسطے بات کرتی آئی ہے۔ ہم نے بار بار ملک کے وزیر اعظم، ملک کے وزیر داخلہ اور باقی ان تمام لوگوں کو جو اس بارے میں بات کہتے تھے، یقین دہانی دیتے تھے، ایشورنسز دیتے تھے، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ سے باہر، ایون جموں کشمیر کی سرزمین سے بھی انہوں نے بار بار اس بات کو ری ایٹریٹ کیا، اعادہ کیا کہ ریاست جموں کشمیر کو اس کا درجہ جو ہے ریاست کا وہ جلد از جلد بحال ہوگا۔ اب اتنی دیر سے ان کا یہ ٹال مٹول دیکھتے ہوئے، ان کے یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس دیکھتے ہوئے، ہر بار وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایٹ اے پراپر ٹائم، انکول وقت۔ تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ انکول وقت کب ختم ہو رہا ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو اتنا لمبا کھینچا انہوں نے جو کہتے ہیں پراپر ٹائم، وہ کب آئے گا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ اتنے ڈیمانڈز کے باوجود وہ اس پہ کوئی عملی طور کام نہیں کر رہے، تو ہم لوگوں نے، ہماری قیادت نے انڈین نیشنل کانگریس کی یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے ہم پوری جموں کشمیر میں ہر ضلع میں جا کے اپنے کارکنوں سے بات کریں گے، ان کو اس بات کے لیے تیار کریں گے کہ وہ ایک لڑائی کے واسطے، اپنے حق کے حصول کی لڑائی کے واسطے تیار رہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم یہاں آئے اور ہم نے ان سے کہا کہ اگر اتنی جدوجہد کے بعد بھی جو ہم نے یہ انٹینسیفائی کی ہے اپنی جدوجہد، اگر اس کے باوجود بھی ہمیں ہمارا حق واپس نہیں ہوا، تو ہم نے ان سے کہا ایک بڑی لڑائی کے واسطے بھلے ہمیں اس کے لیے سڑکوں پہ بھی کیوں نہ اترنا پڑے، وہ تیار رہیں اس چیز کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پورے ملک میں ایک پروگرام چل رہا ہے، جے باپو جے بھیم جے سنویدھان، جس کے تحت ہر ریاست میں، ہر ضلع میں انڈین نیشنل کانگریس پروگرام کر رہی ہے سنویدھان کو بچانے کے لیے۔ ہمارے قائدین، خاص طور سے بھیم راؤ امبیڈکر جی کے بارے میں جو اب شبد کہے گئے، جو غلط طریقے سے الفاظ استعمال کیے گئے، اس کے خلاف جو روش تھا، اس روش کو بھی ہم پرکٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور سنویدھان کو بچانے کی جدوجہد کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو یہی سب لے کے آج ہمارا ضلع ڈوڈا کا پروگرام تھا، اور اب ہم آگے کشتواڑ جا رہے ہیں۔ یہ تقریباً 20 دن، 15 سے 20 دن کا پروگرام ہے، ہر روز پروگرام ہو رہا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ لوگ اس پروگرام کے ساتھ میں، اس جدوجہد کے ساتھ میں بلا لحاظ مذہب و ملت، بلا لحاظ پارٹی وابستگی جڑیں گے، اور اپنے حق کے حصول کے واسطے انڈین نیشنل کانگریس کا یہ جو ہمارا نعرہ ہے، ہماری ریاست ہمارا حق، اس کے ساتھ جڑ جائے۔ کرا صاحب، جیسا آپ 370 یا اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں جدوجہد کریں، اور سامنے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ نیشنل کانفرنس اور بی جے پی کا الائنس ہونے جا رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، کانگریس ساتھ میں رہے گی؟ کریں گے یہ سوال آپ ان سے کریں گے، لیکن ہم نے جو الائنس کیا ایک ملکی مفاد میں کیا، ریاست جموں کشمیر کے مفاد میں کیا تھا، یہاں کے لوگوں کے مفاد میں کیا تھا۔ اس وقت کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بی جے پی کو ان طاقت کے گلیاروں سے، اس
हुकूमत से हटा दिया जाए और उसमें हम लोग कामयाब हों। आने वाला ये जो असेंबली सेशन है उसमें बहुत सारे प्राइवेट बिल्स जो आ रहे हैं, आपकी पार्टी की जानिब से कोई बिल ऐसा पेश हुआ लीकर के जानिब की जो लीकर के ऊपर बैन करने की कोशिश की जा रही है? आई थिंक वी हैव बिगर इश्यूज जहाँ पे हमें वो पहले तय करने चाहिए और बाद में इन इश्यूज पे भी हम काम कर सकते हैं। जब रियासती हक हमें वापस मिलेगा तभी हम इन इश्यूज को, जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, जो कंटेंशियस इश्यूज हैं, तभी हम उनको हल करने की उस सूरत में जो होंगे। पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए जिस तरह से बहुत सारे लोग आवाज़ उठाते हैं, जिस तरह से पहले बेरोजगारी भत्ता मिलता था, क्या आपने भी कुछ उस पर बात की? बिल्कुल, हमारे मंशूर में इस बारे में जिक्र है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में भी इस बारे में जिक्र है, लेकिन अगर रुकावट सबसे बड़ी सामने आती है तो वो यही रियासत का जो दर्जा है उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। तो इसीलिए हम तमाम मामलात को स्टेटहुड से जोड़ रहे हैं कि जब तक हमें हमारा स्टेटहुड वापस नहीं होगा, आप लोग भी जान लीजिए, तब तक हमारे जो हकूक, जो हमारे मैनिफेस्टो में यहाँ के लोगों के छोटे छोटे मामलात हों, वो रोज़गार से जुड़े हुए हों, वो पेंशन से जुड़े हुए हों, वो राशन से जुड़े हुए हों, वो पावर से जुड़े हुए हैं, हासिल नहीं हो सकते जब तक कि हमें हमारा स्टेटहुड सर साहब कांग्रेस किस तरह से कम बैक करेगी आप सर? जी? क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में भी देखा गया कांग्रेस का रिजल्ट और जे में भी आप किस तरह से आप कम बैक करेंगे? क्योंकि आप नए देखिए, अगर आप दिल्ली की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये तो सबके वास्ते क्लियर हो गया, खास तौर से उन लोगों के वास्ते जो हमारे इस ग्रैंड अलायंस के पार्टनर्स हैं, जिसको इंडिया ब्लॉक कहा जाता है। ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है कि कांग्रेस के बगैर हमारे अलायंस में से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर उनमें से किसी को ये ख्याल है कि वो अपनी बुनियाद पे कुछ हासिल कर सकते हैं तो दिल्ली उसका जवाब है। शुक्रिया।